فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے ہلاک کیا تھا اشیاعکم، اشیاع جمع ہے شیعتن کی، اور شیعتن کہتے ہیں ایسی جماعت کو، شیعتن جماعت کو کہتے ہیں، بنیادی طور پہ ایسی جماعت کو کہتے ہیں جس کے نظریات ایک ہوں، یعنی ایک جیسے نظریات رکھنے والی جو جماعت ہو اس کو شیعہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے اشیاعکم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے جیسے نظریات رکھنے والی جماعتوں کو ہم نے پہلے تباہ و برباد کر دیا، یعنی جیسا شرک تم کرتے ہو اس طرح کا شرک کرنے والے پہلے، جیسے تم معاندین نبوت ہو، جیسے تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو، ایسے وہ نبیوں کے دشمن تھے، جس طرح کی تم نبیوں کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہو ایسے وہ کرتے تھے، گویا ان کے نظریہ اور تمہارے نظریات ملتے جلتے تھے۔ اشیاءکم کا معنی یہ ہے کہ تمہارے جیسی بہت ساری جماعتیں ہم نے پہلے تباہ و برباد کر دیں، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جب وہ تباہی و بربادی آئی تھی تو وہ بھی پلک جھپکنے میں آئی تھی۔ اللہ، وہ قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، چاہے قوم سمود ہو، جن کے اوپر، چاہے قوم لوط ہو جن کے اوپر بھی عذاب آیا وہ اللہ کے حکم سے آیا، سب نے دیکھا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے تم میں سے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اور مدکر کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مدکر جو ہے یہ اصل میں مذتکر تھا، یہ ذکر یذکر سے نصیحت حاصل کرنے تھے، مذتکر۔ تو مذتکر جو ہے وہ اس کی جو تا ہے، تا وہ دال میں تبدیل ہوئی، اور یہ دال بھی دال میں مدغم ہو گیا اور یہ مدکر بن گیا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ہر کام جو انہوں نے کیا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، ہر کام جو انہوں نے کیا ہے، فِي الزُّبُرِ، وہ دفتروں میں لکھا ہوا ہے، صحیفوں میں، زبر کا مطلب وہ صحیفوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی ہر کام درج ہے، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے جیسے یہ کرتے جا رہے ہیں وہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے فرمایا کہ اس کو قیامت والے دن کہا جائے گا اقرا کتابک، یہ اپنی کتاب خود ہی پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے حساب کتاب کرنے کے لیے تیرا اپنا آپ ہی اس کے اوپر کافی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ لکھے ہوئے پر پہلے تو بہت سارے لوگوں کو اعتراض یہی ہوتا تھا کہ وہ لوح محفوظ جس پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے وہ کتنی بڑی تختی ہوگی، کتنی بڑی کتاب ہوگی، کیسے لکھا ہوا ہوگا، یعنی لوگوں کو ڈیٹا کے بارے میں بہت سارے اشکالات ہوتے تھے کہ لاکھوں کھربوں اربوں لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک کتاب میں کیسے لکھا ہو، سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ کمپیوٹر کی پیدائش نے یہ مسئلہ تو حل کر دیا۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو پہلے ہارڈ ڈرائیو بہت بڑی ہوتی تھی، اب ہوتے ہوتے چھوٹی ہوتے ہوتے ایک چپ بھی بن گئی، ایک چپ کے اوپر اتنا ڈیٹا آ سکتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چپ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے وہ لوح محفوظ جس کو تختی کہا گیا نا، وہ چھوٹی سی سم جو ہے جیسے ہماری سم ہوتی ہے، اس طرح کی بہت ہی ادنا چھوٹی سی، اس کے اوپر سارا ڈیٹا آ گیا، وہ اللہ کی سم ہے۔ اسی طرح یہ جو اقرا کتابک ہے کہ یہ پڑھو اپنی کتاب، مجھے یوں لگتا ہے واللہ عالم، مجھے یوں لگتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل یہ جو تصویریں نہیں کھینچ رہے تھے، یہ جو سیف سٹی کیمرے ہیں، تو یہ تصویریں کھینچ کے، اور پوری دنیا میں یہ ایک سسٹم رائج ہے، ہمارے آج کل آنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگرچہ اس کے اندر ایکوریسی ابھی اتنی نہیں آئی، تو پوری دنیا میں یہ ہے کہ جب وہ کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کی تصویر کھینچ لی جاتی ہے، اور تصویر کھینچ کے وہ ٹائم کے ساتھ بھی، ٹائم بھی لکھا ہوتا ہے، اس کی تصویر بھی ہوتی ہے، اس نے جو وائلیشن کی ہوتی ہے اس کی تصویر بھی ہوتی ہے، وہ گھر آ جاتا ہے لیٹر۔ اب وہ جب انسان دیکھتا ہے تو آدمی کے پاس اس کو ڈینائی کرنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ تو اگر اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی ہمارے سامنے رکھ دے اور وہ بطور ویڈیو چل رہی ہو، یہ فلاں وقت پہ یہ کیا تھا، فلاں وقت پہ یہ کیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتا ہے جب وہ کتاب رکھی جائے گی تو مجرم ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے، اس کو ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے اس میں جو کچھ ہے،
پھر جب دیکھیں گے تو حیران رہ ما لہذا الکتاب، یعنی ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے کوئی ہماری بات نہیں چھوڑی، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، ہر چیز اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آدمی کو اپنے کرتوت سامنے ہوتے ہوئے نظر آئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے خوفناک بات اور کیا ہے؟ آدمی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا، وہاں گواہی کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر گواہی کی ضرورت پڑی تو اپنے ہی جسم نے بولنا شروع کر دینا ہے۔ جب اس نے کسی نے کہا نا لگتا یوں ہے واللہ اعلم، لگتا یوں ہے کہ مجرم وہاں بھی بہانے بنائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ لا تعتذروا اليوم، آج بہانے نہ بناؤ، لیکن جن کو دنیا میں بہانے بنانے کی، جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوگی وہاں بھی کرے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ سیل کر دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر ہاتھ اور پاؤں اور جسم گواہی دے گا کہ یہ میرے ساتھ یہ کرتا رہا، یہ کرتا رہا، یہ کرتا رہا، یعنی گواہی ادھر سے اور کھاتا سامنے، کوئی گنجائش نہیں خارجی گواہیوں کی۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرا اپنا آپ تیرے لیے گواہی کے طور پر کافی۔ یہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے فی الزبر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، وہ جو صحیفے ہیں اس میں ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور یہی مجرم جو ہے قیامت والے دن جب دیکھیں گے، جو سورہ کہف میں فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، حیران ہو جائیں گے، نہ کوئی چھوٹی بات نہ کوئی بڑی بات، کچھ نہیں انہوں نے چھوڑا۔ اللہ اکبر، یعنی ہر چیز اس کے اندر۔ اب بتائیں مجھے اور آپ کو، ہم جو زندگیاں گزارے بیٹھے ہیں اور بہت کچھ غلط کیے بیٹھے ہیں، اگر وہ ساری ویڈیو محفوظ ہے تو کیا کریں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ ہے ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے؟ اللہ کے ہاں جو ہماری ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے، کوئی طریقہ ہے؟ ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے گناہ سے توبہ کر لی نا، سچی توبہ ہو، اس کے اوپر اس طرح قلم پھیرا جاتا ہے اور وہ ویڈیو ایسے ڈیلیٹ کی جاتی ہے جیسے اس نے کبھی کی نہیں تھی۔ یہ جو دنیا والی ہسٹری ہے نا، یہ تو کوئی ماہرین جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں، پھر بھی کمپیوٹر سے ہسٹری ڈیلیٹ کی ہوئی ہو نا تو پھر بھی ایسے ٹولز ہیں جو ڈیلیٹڈ ہسٹری بھی نکال لیتے ہیں۔ یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ جب اللہ ڈیلیٹ کرتا ہے سچی توبہ سے تو وہ دوبارہ نہیں آتا، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ہسٹری ختم۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا آج زندگی میں ہمارے پاس وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا موقع موجود ہے، اور یہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، موت آنے سے پہلے یہ موقع موجود ہے کہ اپنی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ یہاں تک مجرمین کا جو بیان ہے وہ یہاں مکمل ہوا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 43 سے 55 تک، یعنی اس کے آخری آیت تک یہ تقابل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے متقین کا اور مجرمین کا۔ اور ویسے بھی قرآن حکیم کے اندر انداز ہی یہ ہے، اسلوب ہی ہے، جہاں مجرمین کا ذکر ہوتا ہے ساتھ متقین کا اور مومنین کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، اللہ اکبر، بے شک جو متقین ہوں گے وہ باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ وہ نہر، نہر اگرچہ یہاں پہ یہ واحد ہے، مفرد ہے، یہ جمع نہیں ہے نہر، میں نے ترجمہ کیا ہے اور نہروں میں ہوں گے، وہ اس لیے کہ نہر جو ہے یہ بطور جنس کے آیا ہے، یعنی نہروں میں ہوں گے، بہت ساری نہروں میں۔ وہ کتنی نہریں ہیں اللہ کو معلوم ہے کتنی ہیں، لیکن سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے 4 نہروں کا ذکر کیا، اور 4 نہریں کیا ہے؟
وہ ان 4 نہروں کو بھی ایک ایک نہر نہیں فرمایا، بلکہ ہر نہر کو انہار کہا ہے۔ سورہ محمد کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، یعنی فرمایا انہار من ماء غیر آسن، ایسی نہریں ہوں گی پانی کی، ایسا پانی جو کبھی بھی بدبودار نہیں ہوگا، وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، اور اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، یعنی رنگ نہیں بدلے گا، پانی شاندار پانی۔ پھر دوسری نہر فرمایا وانہار من لبن، دودھ کی نہریں ہوں گی، اور وہ ایسی نہریں ہوں گی کہ لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اللہ، حالانکہ دودھ کا ذائقہ جو ہے وہ تو تبدیل ہو جاتا ہے، اور تازہ دودھ، ہر شخص کو تازہ دودھ چاہیے۔ ہم دنیا میں ذرا سا باسی دودھ ہو، کل کا پرسوں کا ترسوں کا ہم نہیں لیتے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دودھ جو ہے، اور خاص طور پہ اگر بغیر فریج کے پڑا رہو تو ویسے ہی وہ اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، پینے کے قابل نہیں رہتا۔ تو یہاں دنیا میں ہم جو تازہ دودھ لیتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں کے ساتھ منسلک کیا ہے، جانوروں کے تھنوں میں سے نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے، اللہ نے کیسی فیکٹری لگائی ہوئی ہے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ من بین فرث و دم، اگر آپ اس فیکٹری کو، یعنی بھینس ہے یا گائے ہے یا بکری ہے، وہ دودھ کی فیکٹری ہے، اس کو اگر آپ ذبح کر لیں تو ذبح کر کے دیکھیں تو اندر سے گوشت نکلے گا اور خون نکلے گا اور گوبر نکلے گا۔ خون اور گوبر کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ ایک شاندار دودھ نکالتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ جو نکلتا ہے پھر وہ تازہ بتازہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس تازہ دودھ کو یہاں تو فرمایا کہ یہ ہمارا سورس دودھ کا یہ ہے تازہ بتازہ، جنت میں نہریں ہوں گی، ایک نہر نہیں ہوگی، نہریں ہوں گی۔ تو یہ جو 4 قسم کی نہریں ہیں، 4 نہریں نہیں ہیں، 4 قسم کی نہریں، پانی کی غیر آسن جو بدبودار نہیں ہوگا، دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، اور شراب کی لذت للشاربین، ایسی نہریں جو شراب کی جو لذیذ ہوں گی، پینے والوں کے لیے بہت ہی خوش ذائقہ۔ اور چوتھی جو نہر ہوگی یا نہریں ہوں گی چوتھی قسم کی، فرمایا من عسل مصفا، وہ شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کنٹیمنیشن نہیں ہوگی، اور بالکل کلیئر شفاف شہد ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ نہریں ہیں۔ یہاں میں نے عرض کیا کہ یہاں اللہ کریم نے مفرد استعمال کیا ہوا، نہر۔ متقین باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے۔ اور یہ باغات اور نہریں کیا چکر ہے، واللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے۔ اگر اس کو مفرد سمجھیں، اس کا سورہ محمد میں اس کی تفصیل آ گئی، وہ نہروں کی قسمیں ہیں، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سارے سمندر ہیں اصل میں۔ بحر من ماء، بحر من لبن، بحر من خمر، بحر من عسل مصفا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمندر ہیں سارے، ان سمندروں میں سے نہریں نکلیں گی۔ اب کیا ہے سمندر، کیا ہیں نہریں، کیا ہیں، کیسے نہریں نکلیں گی، واللہ عالم۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی جنت مانگیں اللہ سے تو جنت الفردوس مانگا کریں، اس لیے کہ فردوس کی جنت جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اوپر ہے، اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، ساری جنتوں سے اوپر سب سے۔ اور پھر فرمایا اسی میں سے نہریں نکلتی ہیں، یعنی فردوس میں ہی سارا منبع اور ماخذ، سرچشمہ ان نہروں کا وہیں پہ، وہیں سے نہریں نکلتی ہیں، کدھر کدھر جاتی ہیں، کیا حالات ہے، وہ نہریں کیا ہیں کیا نہیں ہیں، واللہ عالم، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، یہ نہروں کی کیفیت کیا ہے، باغات کی کیفیت کیا ہے۔ اور یہ بات میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن نے جو ڈسکرپشن دی ہے جنت کی، وہ ہمیشہ یہی دی ہے کہ جنات تجری من تحت الانہار، باغات ہیں، جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اب باغات کے نیچے نہریں کیسے جاری ہیں، واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ اوپر باغات ہوں، نیچے پانی چل رہا ہو، واللہ عالم، ایسے ہو سکتا ہے، یا پھر ایسے ہو سکتا ہے جیسے پہاڑوں کے اوپر باغات ہوتے ہیں، نیچے پانی چل رہا ہوتا ہے، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ لگتا یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تقدیر کے حوالے سے اور کن کے حوالے سے کہ انسان کے حد ادراک کو بیان کیا گیا ہے انسان کی تفہیم کے لیے، اسی طرح یہ جو جنت کی ڈسکرپشن ہے، حسن و جمال کا جو
انسان کا تصور ہے اس کی جو ادراک کی آخری حد ہے نا حسن و جمال میں، وہ یہی ہوتی ہے کہ گرینری ہو اور اس کے ساتھ پانی ہو۔ گرینری کے ساتھ پانی انسان کے حسن کی جو حس ہے اس کی آخری حد ہے۔ اسی لیے ہم جو پہاڑوں میں دیکھنے جاتے ہیں تو باغات اور یہ اوپر باغات ہوتے ہیں، نیچے پانی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو کوئی شخص اپنے گھر میں جو صاحب وسیلہ ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا مال دیا ہوتا ہے، صاحب مال کوئی ہوتا ہے، تو وہ اپنا گھر بناتا ہے تو اس میں وہ فاؤنٹین ضرور رکھتا ہے اور اس میں گرین لان ضرور بناتا ہے، گارڈن ضرور بناتا ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ایسے ہے۔ گارڈن کسی کے گھر میں ہونا اور پھر پانی ہونا، یہ دونوں باتیں ایک بہت ہی یہ انسان کے حسن و جمال کی ایک ایسی حس ہے جو سارے انسانوں میں کامن ہے، سارے ہی اس کو سمجھتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈسکرپشن دی ہے انسان کے حصے جمال کی آخری حد ہے، اس لیے دی ہے، وگرنہ جنت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ جنت کیسی ہے؟ اس کے لیے تو قرآن نے تو اتنی بات کی، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، اس میں ہر وہ چیز ہے جس کی انسان خواہش کرے۔ تو خواہش انسان تو اسی چیز کی کر سکتا ہے نا اس کا کوئی کانسیپٹ ہو، کوئی تصور ہو۔ تو حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے وہ کچھ پیدا کر رکھا ہے، جنت میں تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، جو کسی کان نے کبھی سنا نہیں، اور کسی دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا۔ گویا جنت اور باغات اور نہروں کا تو ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے، لیکن جنت ایسی نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ اچھی ہے۔ یہ صرف ہماری جو حد ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے، لہٰذا ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے۔ اب وہ نہریں کیسی ہوں گی، کن نہروں میں جنتی کیسے موجود ہوں گے، سب اللہ کو معلوم ہے، سبحان اللہ۔ یہ صرف ہم سمجھ لیں کہ جنتیں ہوں گی اور باغات ہوں گے اور دریا ہوں گے، کیسے ہوں گے، واللہ عالم۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ اکبر۔ فی مقعد صدق، سچائی کی مجلسوں میں۔ کہاں ہوں گے یہ سارے متقین؟ یہ باغات میں اور نہروں میں ہوں گے، لیکن کہاں؟ فی مقعد صدق، سچائی کی مجالس میں۔ سچائی کی مجلسیں کوئی ہوں گی۔ اچھا، مجلس اور مقعد میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی سمجھ لیجئے قرآن میں مجلس کا لفظ بھی اس طرح سے استعمال ہوا ہے کہ جب تم بیٹھو آپس میں، تو آپس میں بیٹھنا مجلس ہوتا ہے، بیٹھنا تھوڑی دیر کے لیے۔ اور مقعد جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا۔ مقعد کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، اس میں ٹھہراؤ کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں صرف کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور اٹھ گئے۔ مقعد وہ ٹھہرنا، وہ بیٹھنا ہوتا ہے جس میں انسان ٹھہر جائے۔ جیسے قرآن میں اور بھی جگہوں پہ یہ آیا ہے، جیسے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو تبوک میں گئے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو منافقین تھے وہ پیچھے رہ گئے، اور پیچھے رہنے والے یعنی پیچھے بیٹھ رہنے والے، ٹھہر جانے والے، وہ اپنے پیچھے رہنے کی وجہ سے بڑے خوش تھے کہ ہم پیچھے رہ گئے، شکر ہے، وہ ہم جنگ پہ نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر، مقعد کا معنی ٹھہرنا، پیچھے تھوڑی دیر کے لیے نہیں، اس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے۔ اسی طرح لا یستوی القاعدون، کہ جو ٹھہرنے والے ہیں، یعنی بیٹھنے والے یا ٹھہرنے والے، تو اس کے اندر اسی طرح عن الیمین وعن الشمال قعید، سورہ قاف کے اندر تو مختلف جو قاعدہ والقواعد من النساء بھی آتا ہے، تو قاعدہ کے اندر زیادہ وسعت ہے اور ٹھہراؤ ہے اور استقلال ہے جلسہ کی نسبت۔ لہٰذا یہ جو مجالس ہوں گی یہ صرف عارضی نہیں ہوں گی، یہ مستقل وہاں ٹھہراؤ ہے، اور مستقل ٹھہراؤ کہاں ہے؟ سچائی کی محفلیں ہیں۔ اللہ فی مقعد صدق
سچائی کی مجالس کے اندر وہ یعنی سچائی کا محلہ کہہ لیں، سچائی کا شہر کہہ لیں، اس کو جو مرضی ترجمہ کر لیں، ترجمہ تو ہم کرتے ہیں سچائی کی مجالس میں ہوں گے، اور سچائی، لیکن میں نے عرض کیا سچائی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہوں گے، اور مقعد کا مطلب مقعد مجلس سے زیادہ وسیع ہے، اب وہ ٹھہرے ہوئے ہوں۔ اب یہ جو صدق ہے یہ گویا سچائی کے لیے جو شخص سچائی کے ساتھ جو کام کر رہا ہو اس کے لیے جو اعلیٰ ترین لفظ ہو سکتا ہے وہ صدق، جیسے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اب وہ جو اس کی جو صفت ہے اس کو صرف صدق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ الا ھذا القیاس، قرآن لسان صدق، سچائی کی زبان، سچائی کا نکلنا، سچائی کا داخل ہونا، سچائی کی زبان، اور اس طرح سے مختلف جو ہے وہ سچائی کے وہ کیا ہوتے ہیں، گویا اس کے اندر ایسی صفت پیدا ہوتی ہے جو صادقین کی ہوتی ہے، جو سچوں کی ہوتی ہے، اور اس صفت کی وجہ سے یہ اس کو فرمایا مقعد صدق، ایک سچائی کی محفل ہوگی۔ یہ اس اعتبار سے بھی سچائی کی مجلس ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ جب یہ لوگ جائیں گے نا جنت میں، ان کے دو آپریشن ہوں گے، یعنی اہل ایمان جب جنت میں جائیں گے تو ان کے دو آپریشن ہونے ہیں۔ میں اس کو آپریشن کہتا ہوں اپنی زبان میں، کہ ایک فزیکل آپریشن ہونا ہے، سارے جوان بن کے جانے، کوئی شخص بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بچہ نہیں ہوگا، سب، اور اللہ تعالیٰ نئے جسم دے گا، نئے خوبصورت جسم ہوں گے، اس کے اندر خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بھی ہر وقت اضافہ ہوتا جائے گا، کوئی چیز بچے گی نہیں۔ ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ باطن کا بھی آپریشن کرے گا، جو انسان کے دل و دماغ کی ساری کدورتیں، نفرتیں، نیگیٹو سوچیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ وہاں پہ سب جو ہے وہ ایک دوسرے کے جیسے بھائی ہوتے ہیں، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہ ہوتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ کسی دوسرے کو نفرت، حسد، کبر، نخوت، کوئی ایسی چیز رہے گی نہیں، سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ لہٰذا جو مقعد صدق ہے اس میں جب لوگ بیٹھیں گے، وہ جو جنتی جا کے بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقعد صدق میں جانے والا بنائے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ وہ سچے لوگوں کی ایک بہترین مجلس ہوگی، اور مجلس وہ جو مستقل نوعیت کی ہوگی، اور مستقل نوعیت کی گویا کوئی، میں تو اس کو ایسے سمجھتا ہوں جیسے کوئی محلہ نہیں ہوتا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس اوپر اللہ کا عرش ہے، گویا اللہ کے پڑوس میں، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عند ملیک مقتدر۔ اللہ اکبر! بندہ جو ہے نا وہ کسی جوڈیشل کالونی میں رہتا ہو نا تو وہ ساری دنیا کو بتاتا ہے میں یار جوڈیشل کالونی میں رہتا ہوں، ججوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ ججوں کے ساتھ رہنا ایک بڑی مطلب ایک فوقیت، میں یار ججوں کے ساتھ۔ کوئی اگر سرکاری کالونی میں اس کو کسی ڈی سی کے گھر کے ساتھ گھر مل جائے، وہ ساری دنیا کو بتاتا ہے میرے گھر کے ساتھ ہی ڈی سی کے گھر ہے، ساتھ ہی ڈی سی کا گھر، اور اس کو اپنی عظمت اور فوقیت کی دلیل بناتا ہے۔ اور اگر دنیا کے کسی وزیر اعظم صدر کے ساتھ اس کو گھر مل جائے، صدر ہاؤس کے ساتھ، وہ صدر ہاؤس کے اندر، تو یہ تو بڑی فضیلت کی بات، ساری دنیا کو بتاتا ہے پرائم منسٹر کا گھر میرا گھر برابر ہے، ہم قریب قریب رہتے ہیں۔ کیا خیال ہے بادشاہوں کے بادشاہ کے بارے میں، شہنشاہوں کے شہنشاہ کے بارے میں؟ اللہ عند ملیک مقتدر، یعنی پڑوسی طاقت والا، قدرت والا ہونا، طاقت والا، قدرت والا، بادشاہی والا، ہر طرح کے اختیار والا پڑوسی ہو تو بندہ سمجھتا ہے بس میرے تو سارے کام بن گئے، میرا پڑوسی ایسا ہے۔ میں تو یہ چھوٹے چھوٹے افسروں کے پڑوس میں کوئی شخص رہتا ہو نا، تھانے دار پڑوس میں رہتا ہو تو بندہ جو ہے وہ ٹکتا نہیں ہے کہیں کہ میرے تھانے دار میرے پڑوسی ہے، کوئی بات نہیں، میں کر لوں گا بات۔ ڈی ایس پی میرے ساتھ رہتا ہے، اے ایس پی میرے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو صدق و صفا کی محفلوں والے جو ہیں، یہ محفلیں پتہ کہاں لگیں گی، یہ محلہ پتہ کہاں ہوگا، یہ بیٹھک پتہ کہاں ہوگی؟ عند ملیک مقتدر۔ یہ اس بادشاہ، اچھا ملک ہوتا ہے، بادشاہ ملک ہوتا ہے تو اس کو ملیک کہا ہے۔ ملک بادشاہ ہوتا ہے، ملیک اس میں گویا ایک طرح کا ایک استقلال بھی پایا گیا،
اور ایک اس کے اندر ہمیشگی پائی گئی، اور ایک دوسرا اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر کے، ایک حرف کا اضافہ کر کے اس کے اندر مبالغہ پایا گیا، یعنی ملیک وہ ہے جو ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے، مقتدر اور قدرت رکھنے والا، بہت بڑا بادشاہ، ملیک بہت بڑا بادشاہ، مقتدر انتہائی قدرت رکھنے والا، وہ اگر کسی کو پڑوس مل جائے، سبحان اللہ، اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ تو فرمایا جو متقین ہوں گے وہ باغات اور نہروں میں تو ہوں گے ہی ہوں گے، ان کے گھر، ان کے آپس کی جو معاملات ہیں، جو اپنے انڈیویجول ان کے گھر ہوں گے وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے، جو باہمی معاملات ہوں گے، وہ جو محلہ ہوگا، جو ان کی ویسینٹی ہوگی، جو ان کی لوکیلٹی ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ عند ملیک مقتدر، صدق و صفا کا محلہ ہوگا، صدق و صفا کی بیٹھکیں ہوں گی، اور ہوں گی کہاں؟ بہت بڑا بادشاہ جو قدرتیں رکھنے والا ہے اس کے پاس ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ القمر جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور آگے سورہ الرحمن ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔